بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوب محنت کر رہے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ہفتے یعنی جو ٹیسٹ ہے اس سے پہلے ایک لیسن شروع کیا تھا جس کا ٹائٹل آپ نے پڑھا تھا اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جو مائگریٹری برڈ ہے، انسیکٹ ہے یہ فصلوں پہ، سبزے پہ، درختوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اکثر اوقات کھا جاتا ہے، مکمل تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جو کسان برادری ہے وہ اس سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے اور انہوں نے جتنا ممکن ہو سکا تھا آپ کے سامنے جنگ لڑی تھی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں جو لوگ تھے، کسان تھے، انہوں نے آگ کے الاؤ جلائے تھے، ان کے اوپر جو گیلے پتے تھے وہ پھینکے تھے تاکہ دھواں اور زیادہ جو ترش ہے وہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے مختلف دھات کی چیزوں سے، دھاتوں سے شور بھی پیدا کیا تھا۔ شاید کامیاب ہوئے تھے کہ نہیں یہ آپ خود جانیں گے۔ اچھا بچوں، ہم نے پچھلے ہفتے ایک لیٹر کیا تھا منتھلی الاؤنس والا۔ اب کی بار ہم ایک مورل سٹوری کریں گے، چونکہ اسٹڈی ویک کا پہلا لیکچر ہے، اس لیے ابھی سے آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ آپ اپنی گناہ و مصروفیات سے وقت نکال کے اچھی طرح سے اس کو تیار کر لیں۔ تو سٹوری کا مورل ہے دا کنگ اینڈ دا اسپائڈر۔ میں بھی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے اور مجھے بھی یاد رہے۔ دا کنگ اینڈ دا اسپائڈر، ٹرائی اگین والی سٹوری ہے جو آپ اچھی طرح سے تیار کریں۔ آئیے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ کسانوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور آگ کے اوپر گیلے پتے بھی پھینکے تاکہ دھواں جو ہے وہ کڑوا ہو اور جو ٹڈی دل ہیں ان کو بھگانے کے کام آئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا تھا کہ جو اولڈ سمتھ تھا اس کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں ہوپ اگینسٹ ہوپ۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حالات ہماری فیور میں نہیں ہوتے مگر ہم پھر بھی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے ایک بچہ جس نے صرف ڈیٹ شیٹ آنے پہ آخری چند ایک دن پڑھنا شروع کیا، وہ بھی اس امید کے ساتھ پیپر دیتا ہے، ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے کہ چلیں پوزیشن نہ صحیح، A+ نہ صحیح، A گریڈ تو بنے گا ہی۔ یہ ہے ہوپ اگینسٹ ہوپ۔ ایسے ہی بچوں یہاں کسانوں کو بھی یہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ شاید ٹڈی دل اگلے کسان کے کھیت میں چلے جائیں، ان کے کھیت کو چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ تھا کہ بچوں ابھی دن جو ہے وہ جیسے جیسے غروب آفتاب کی طرف بڑھتا جائے گا، جو خطرہ ہے وہ کسی حد تک ٹلتا جائے گا۔ بعض اوقات بیٹھنے کے لیے کسی دوسرے علاقے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ The sunlight comes down distorted, corrupted، اور کہتا ہے جو سورج کی روشنی تھی وہ بھی مسخ شدہ حالت میں زمین پر آ رہی تھی۔ کس حالت میں؟
مسخ شدہ حالت میں، یعنی اپنی مکمل صحت کے ساتھ ڈیفارمڈ شیپ میں، پرورٹڈ شیپ میں نیچے آ رہی تھی۔ A thick hot orange، بہت یہ روشنی گہری تیز نارنجی رنگ کی تھی، نارنجی رنگ کی تھی۔ oppressive it was too، oppressive کہتے ہیں stifling، stifling، suffocating، suffocing، گھٹن محسوس ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہوا میں دھواں ہو، گرد ہو، تو سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ oppressive it was too، سانس لینے میں بھی مشکل تھی، تکلیف دہ تھا۔ with the heaviness of a storm، چونکہ جو طوفان تھا وہ بہت زیادہ، ہیوینس کا آپ برڈن کر لیں گے، پریشر کر لیں گے۔ طوفان کی سختی کی وجہ سے سانس لینے میں بھی دشواری تھی۔ the locusts were coming fast، ٹڈی دل تیزی سے آ رہی تھیں، ٹڈی دل تیزی سے آ رہی تھیں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ the sky، now half the sky، آدھا جو آسمان تھا، in front، سامنے والا، which were the advance guards، جو ہراول دستہ، بچوں آپ نے جو آگے والے دستے ہوتے ہیں انہیں، of the swarm، گروپ، لشکر، کیڑوں کے بچوں گروہ کو، جس طرح سے آپ نے کبھی سوام آف سٹوڈنٹس نہیں کہا، ہمیشہ کلاس آف سٹوڈنٹس یا گروپ آف سٹوڈنٹس کہا ہے۔ ایسے بچوں آپ نے کبھی کلاس آف سٹکس بھی نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ بنڈل آف سٹکس۔ تو یہ جو اسپیسیفک کامن ناؤن ہے وہ کام کرتا ہے۔ جو آدھا آسمان تھا تاریک ہو گیا تھا، آگے کی جو تہیں تھیں، دا مین سوام شوڈ ان ڈینس تھک بلیک کلاؤڈ، سیاہ بادل میں نظر آ رہا تھا، ریچنگ آلموسٹ ٹو دا سن اٹ سیلف، تقریباً سورج کو چھو رہا تھا۔ اب آدھا آسمان تاریک ہو گیا تھا، اس کے آگے جو سرخ تہیں تھیں، ان کے ساتھ کیڑوں کے جو سامنے والے ہراول دستے تھے وہ تھے۔ بڑا لشکر گہرے تاریک بادل کی شکل میں نظر آ رہا تھا، یہ تقریباً سورج کو چھوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مارگریٹ واز ونڈرنگ، مارگریٹ تھنکنگ، پونڈرنگ، PONDERING، سوچو بچار کر رہی تھی۔ what to do، what she could do to help، کہ وہ مدد کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ she did not know، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ then up came old Stephen، پھر بوڑھا اسٹیفن وہاں پہنچا، from the land، زمینوں سے، we are finished، destroyed، ended، ہم تباہ ہو گئے۔ مارگریٹ فنش، تباہ ہو گئے۔ those beggars can، بچو یہاں بیگر جو ہے یہ اس نے انسیکٹس کو ہی کہا ہے، لوکسٹ کو ہی کہا ہے۔ یہ جو بیکاری ٹڈی دل ہیں، can eat every leaf and blade، ہر تنکے کو، ہر پتے کو کھا جائیں گی، of the farm in half an hour، آدھے گھنٹے میں۔ انڈرلائن کرنے کا، کتنے وقت میں؟ آدھے گھنٹے میں۔ کہتا ہے یہ جو بھوکی بیکاری مکھیاں ہیں، ٹڈی دل ہیں، یہ آدھے گھنٹے میں ہر چیز کو کھا جائیں گے، ہر چیز کو، ہر تنکے کو، ہر پتے کو کھا جائیں گے۔ اٹس اونلی ارلی آفٹر، ابھی تو سپہر شروع ہوئی ہے۔ اف وی کین میک انف نوائز اسموک، اگر ہم کافی سارا دھواں پیدا کر سکے، میک انف نوائز، کافی سارا شور پیدا کر سکے، ٹل دا سن گوز ڈاؤن، سورج کے غروب ہونے تک، they will settle somewhere else، شاید وہ کہیں اور جا کے اپنا پڑاؤ ڈال لیں، اپنی جو جگہ ہے وہ بنا لیں، بیٹھنا ہے انہوں نے کہیں۔
and then get our cattle going, پھر جو چولہا ہے وہ جلتا رہے گا، روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب بچوں اگر مکمل طور پر وہ کھیتوں کو کھا جاتے ہیں تو پھر شاید روزی روٹی کا سلسلہ مشکل ہو جائے، چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اٹ از تھرسٹی ورک، بچوں یہاں تھرسٹی کا مطلب ہے ٹائرنگ، TIRING، یہ تھکا دینے والا کام ہے۔ کون سا کام ہے؟ مشکل کام ہے، تھکا دینے والا کام۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے کوئی مشکل جو کام ہے، جو ورک ہے وہ کرنا ہے تو اس کے بعد پیاس خاصی لگتی ہے، کہتا ہے یہ خاصا مشکل کام ہے، یہ جو کام ہے یہ ہارڈ ورک کی طرح ہے، یہ ٹائرنگ فٹیگنگ کام ہے پورے پیرے کا اسی نیت سے۔ مارگریٹ حیران تھی کہ وہ مدد کے لیے کیا کر سکتی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر زمینوں سے بوڑھا اسٹیفن آیا، مارگریٹ ہم تباہ ہو گئے، مکمل طور پر تباہ ہو گئے، یہ بیکاری ٹڈی دل آدھے گھنٹے میں کھیت کے تمام پتے اور تنکے کھا جائیں گے۔ ابھی تو سپہر شروع ہوئی ہے، اگر ہم سورج کے غروب ہونے تک بہت زیادہ دھواں اور شور پیدا کر سکیں تو شاید یہ کہیں اور جا بیٹھیں اور پھر چولہا جلتا رہے گا۔ یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ لوکنگ آؤٹ آل دا ٹریز ور کوئر مین سٹرینج، بہت سارے جو درخت تھے وہ عجیب دکھ رہے تھے، اینڈ اسٹل موشن لیس، ساکن تھے، کلاٹڈ فل آف، لدے ہوئے تھے ود انسیکٹس، کیڑوں سے۔ دیر واز برانچز ٹوگس TWIGS، ان کی شاخیں ویٹ ٹو دا گراؤنڈ، زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ جب کسی درخت کی شاخ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ زمین بوس ہوتی ہے اور یہ لچک ہی اس کو زندہ رکھتی۔ دا ارتھ سیم ٹو بی موونگ، ایسا لگتا تھا کہ زمین حرکت کر رہی تھی۔ لوکسٹ کرالنگ کریپنگ، CREEPING، دوسرے لیسن میں بھی آپ نے پڑھا تھا، زمین رینگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی ایوری وے، ہر طرف۔ شی کوڈ ناٹ سی دا لینڈس ایٹ آل، اسے سرے سے زمین نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ سو تھک واز دا سوام، اتنا گھنا تھا لشکر۔ ٹوورڈ دا ماؤنٹین اٹ واز لائک لکنگ ان ٹو ڈرائیونگ رین، ایسا لگتا تھا پہاڑوں کو جس طرح بہت زیادہ تیز گرتی ہوئی بارش ہو۔ ایون ایز شی واز، جب اس نے دیکھا، دا سن واز بلاٹڈ آؤٹ، جو سورج تھا وہ بھی چھپ گیا، جو سورج تھا وہ بھی obscure ہو گیا، darkened DARKENED، وہ بھی ماند پڑ گیا۔ with the fresh onrush attack، جب نیاچو حملہ تھا وہ آیا، نیاچو گروہ تھا، نیا لشکر تھا وہ آیا، of them ٹڈی دلوں کا، پورے پیرے کا اسی نیت سے۔ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے تمام درخت عجیب اور ساکن دکھ رہے تھے، یہ کیڑوں سے لدے ہوئے تھے، ان کی شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں، زمین حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، ہر طرف ٹڈی دل رینگ رہے تھے اور وہ بالکل زمین نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ کیڑوں کا لشکر بہت بڑا تھا۔ یہاں پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایسا لگتا جس طرح بارش ہو رہی ہو، بہت زیادہ تیز بارش ہو، حتیٰ کہ اس نے اب جب دیکھا تو سورج ان کی تازہ یلغار سے دھندلا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دھندلا ہو گیا۔ بچوں زمین کے اپنے رنگ کوئی نہیں ہے، یہ سارے رنگ، یہ ساری روشنیاں، رعنائیاں سورج کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ سورج کی۔ اگر آپ دن کو جو اکلپس ہے وہ دیکھتے ہیں تو بچوں جس کو سولر اکلپس کہتے ہیں، ایک لونر اکلپس ہوتا ہے جو چاند گرہن ہوتا ہے، سولر اکلپس جو ہے بچوں وہ اٹ واز اے ہاف نائٹ، ایسا لگتا تھا کہ آدھی رات کا وقت ہے۔ اب پرورٹڈ بلیکنیس، پرورٹڈ بچوں پہلے بھی آیا تھا، ڈسٹارٹڈ، ڈیفارمڈ، عجیب طرح کی تاریکی تھی۔ دین کیم اے شارپ کریک نوائز ساؤنڈ، پھر ایک بہت زیادہ جو آواز تھی، شور تھا، وہ آیا کس چیز کا؟ فرام دا بش، جھاڑیوں سے۔ ا برانچ ہیڈ سنیپڈ آف بروکن، ایک جو شاخ تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، وہ سپریٹ ہو گئی تھی۔ دین ادر، پھر دوسری شاخ
The tree down the slope leaned bent over. پھر جو ڈھلوان کے ساتھ درخت تھا وہ جھک گیا. Settled heavily to the ground. زمین کے ساتھ آن لگا. Through the hail. پڑھا تھا آپ نے بچوں HALEB HAIL. hail کا مطلب ہے شاور, رین. Of locusts insects. کیڑوں کی بارش میں سے. A man came running. ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. All the crops finished, nothing left. ساری فصلیں تباہ ہوں گی, کچھ نہیں بچا. He said. اس نے کہا. پورے پیرے کا یہ آدھی رات دکھائی دیتی تھی, ایک عجیب سی طریقے تھی. پھر جھاڑیوں سے ایک شاخ ٹوٹنے کی آواز آئی. جھاڑیوں سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی. ایک شاخ ٹوٹ چکی تھی. پھر ایک اور پھر پورا درخت ڈھلوان کے ساتھ آن لگا. کیڑوں کی بارش میں سے, بچھاڑ میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا ہے. تمام فصلیں تباہ ہو گئیں, کچھ نہیں بچا. اس نے کہا. But the gongs, bells were still beating, ringing. لیکن گھنٹیاں اب بھی بج رہی تھیں. The men still shouting. آدمی اب بھی چیخو پکار کر رہے تھے. پڑھا آپ نے yelling, screaming, shrilling. مارگریٹ نے پوچھا. Why do you go on continue with it then? جب فصلیں تباہ ہو گئیں تو یہ سارا کچھ تم کیوں جاری رکھے ہوئے ہو؟ کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ آپ پھر پڑھیں گے. لیکن جتنا پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنے کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ایک مورل سٹوری بھی آج ملی ہے جس کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, دا کنگ اینڈ دا اسپائڈر. بہت سبق آموز قسم کی کہانی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے. آپ اچھے بچے نہیں, بہت اچھے بچے ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.